تو ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج کے ہوسٹ ہوں گے ہمارے بھائی طارق ایوان صاحب. السلام علیکم. ٹھیک ہے طارق بھائی. اوکے. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ کیسے؟ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں. جی جی، آپ کی دعاؤں سے بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں. الحمدللہ اللہ آج کا آپ کا شکر گلا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں بہتر ہے، بہتر ہے. وہ عارضی طور پہ کچھ تھکاوٹ آ گئی تھی نا، چیخ چیخ کے. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی تھینک یو بھی سر. اپنی مان میں رکھے. تو آپ کی اجازت سے شروع کریں. جی بسم اللہ کریں. تھینک یو سو مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز جمعۃ المبارک مورخہ 18 اپریل 2025 پاکستان وقت کے مطابق تقریباً 9:30 بجے آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہیں. میں آج حقیر طارق محمود اوان آپ کے ساتھ جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے یوٹیوب چینل پر ایک فکر انگیز نشریات کے ساتھ حاضر ہیں، جس کی میزبانی کا شرف علامہ صاحب نے مجھے دیا. میں بے حد ان کا شکر گزار ہوں. اور ہمارے ساتھ جناب امریکہ سے دور جدید کے بہت بڑے محدث، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، عالم دین، جو مسلک شیعہ اثنا عشری کے عالم دین ہیں، ان سے ہماری گفتگو کریں گے. یہ گفتگو مخصوص طور پر شیعہ مکتبہ فکر سے متعلق ہے. ہم ان کے سامنے کچھ اہم، حساس اور چبھتے ہوئے سوالات پر مبنی ایک لسٹ تیار کر کے حاضر ہوئے ہیں. پچھلے دنوں، کچھ دن پہلے، ارشاد احمد بھٹی صاحب نے ایک فہرست لے کر سوالات سید شہنشاہ نقوی صاحب کی خدمت میں گئے. انہوں نے وہاں کچھ سوالات رکھے جن کا تعلق ڈائریکٹ شیعہ مسلک اثنا عشری سے تھا. تو جناب علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب نے دامت برکاتہم عالیہ نے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی، لیکن کچھ سوالات میں کچھ تشفی نہیں ہو سکی عوام الناس کی، خصوصاً اہل تشیع کی. تو میں ایک غیر جانبدار اور بادب اور تجزیاتی انداز میں سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. تو ہمارا یہاں یہ جو مجلس ہے، یہ جو نشست ہے، محض ایک علمی اور فکری نشست ہے. تو جو بھی اس میں سوالات آئیں گے، اس میں جو افکار بیان کریں گے علامہ صاحب، وہ اہل تشیع مسلک کے ہوں گے. اس سے کسی کا اگر دل آزاری ہو تو ہم اس سے معذرت خواہیں. یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، وہ اپنا نقطہ نظر یہاں بیان کر سکتے ہیں. تو بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی. راضی زبان کی معذرت. جی علامہ صاحب، اجازت ہے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میری اس ابتدائی گفتگو کے بعد آپ پلیز بات کیجیے گا. نہیں تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت جامع گفتگو فرمائی ہے. تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. بس میں آپ سے اختلاف اللہ رکھتا ہوں کہ میں شیخ القرآن شیخ الحدیث نہیں ہوں. میں آپ لوگوں کا خادم ہوں. میں ایک ادنا سا محقق ہوں. اور یہ آپ کی ذر نوازی ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہے، واللہ میں ان کلمات کا لائق نہیں ہوں. اللہ آپ کو بہت عزت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے گی. ہم تو آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم جو آپ کے سامنے سوالات رکھیں گے، یہ تھوڑا سا مزید تھوڑا سا عرض کر دوں. یہ وہ سوالات تھے جو ہمارے پیارے بھائی ماڈریٹر اور وہ بڑے اینکر بھی ہیں نیوز چینل کے، جناب علی آصف صاحب، انہوں نے رکھے تھے. ان میں سے کچھ سوالات ایسے رہ گئے تھے جو علامہ صاحب کی طبیعت اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ پورے نہیں ہو سکے. تو یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. اس میں سب سے پہلے جو وہ سوالات رہ گئے، انہی سوالات کو ترتیب دیے اور تقریباً 20-21 کے قریب بنیں گے. جتنے علامہ صاحب ایڈریس کر سکے، یہ ان کی ہمارے لیے بڑی مہربانی ہوگی. تو پہلا سوال جناب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رجت کیا ہے؟ قرآن اور تمام مسلمانوں کے خلاف جو لکھا ہے، جو نہ مانے وہ شیعت سے خارج ہے. لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے قیامت سے آنے سے پہلے. تو یہ عقیدہ رجت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک اور ساتھ تفسیر کمی میں بھی لکھا ہے کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کم و بیش گزرے ہیں 1,24,000، وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور وہ علی علیہ السلام کی مدد کریں گے. تو عرض یہ ہے وہ کب واپس آئیں گے اور یہ قول کہاں تک صحیح ہے؟ جی
اللہ آپ کو سلامتی دے کہ رجعت کے متعلق کل بھی سوال کیا گیا تھا، ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ تصریح ہے کہ پرانے میں لوگ جو دنیا سے گئے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں بعض ان کی آیات پیش کروں۔ فرض کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک قریے کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قریہ تو یہ گاؤں والے سب مر گئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیہ وافی الہدایہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ایک طائفہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان کو خبر پہنچی کہ ان کے شہر میں طاعون آیا ہے، تو طاعون سے وہ ڈر سے وہ صحرا میں نکل گئے۔ آیہ میں آپ کو دکھا دوں، سورہ مبارک بقرہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے آیہ سورہ مبارک بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آیہ نمبر ہے 243 کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو مروا دیا اللہ تعالیٰ نے، موت دے دی، پھر دوبارہ ان کو زندہ فرمایا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کچھ پہلے امتوں میں ہوا ہے وہ اس امت میں بھی ہوگی۔ اور آیہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آیہ وافی الہدایہ سورہ مبارک آل عمران میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ آیت نمبر 81 ہے سورہ مبارک آل عمران میں۔ اس کے متعلق ہم نے کل گفتگو کی تھی اور ترجمہ بھی پیش کیا تھا، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا ہے کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں دنیا میں تو انہوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے۔ انبیاء نے وہ عہد دیا اور اللہ نے کہا کہ آپ بھی شاہد رہیں، میں بھی شاہد ہوں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام نے ابھی تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام اور صالحین جو بہت ہی دین میں خالص تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا میں لا دے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت بھی دکھا دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میں قرآن مجید سے استدلال کروں کہ رجعت قرآن سے ثابت کریں۔ دیکھیں قرآن مجید اس مسئلے میں کافی صراحت کے ساتھ جو آیہ میں نے پیش کیا وہ صریح ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک آیہ ہے اور ایک دوسری آیہ، اور اس میں جو حضرت علی کی مدد کریں گے اور پھر یہ وہ امام احادیث میں حسین اور روایات میں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ پہلے میں اصل رجعت کو ثابت کروں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی تو دوسرا سر اگر جو پہلے سوال اگر وہ ایڈریس ہو گئے ہیں تو اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت ہو تو وہ پیش کر دیجیے گا، ورنہ پاس کر دیجیے گا۔ اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں اعوذ باللہ بھلے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، سورہ کہف میں آیہ نمبر ہے 74۔ قیامت کے دن پہاڑوں کو ہم اکھاڑ کے ان کو ایک سیر کرائیں گے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کو دیکھیں گے کہ زمین بالکل ننگا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور سب لوگوں کو ہم وہاں پہ محشور کر دیں گے، جمع کر دیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک فرد کو بھی وہاں پہ نہیں چھوڑا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، ان سب کو وہاں پہ محشور کیا جائے گا۔ سورہ مبارک نمل میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 83، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم زندہ کریں گے، اکٹھا کریں گے ہر گروہ میں سے ہر امت میں سے ایک گروہ کو، جو من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک فوج، ایک گروہ کو جو ہماری آیات کی وہ تکذیب کرتے تھے۔ تو یہ صریح ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت میں سب لوگوں کا حشر ہوگا، لیکن قیامت سے پہلے ایک حشر ہوگا جس میں وہ خالص لوگوں کی حشر ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ قیامت سے پہلے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اس دنیا میں زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس کی آیات البتہ یہ بحث بڑی طویل ہے، قرآن مجید میں اس کی آیات، اہل بیت علیہ السلام میں اس کی روایات کے کلام میں روایات، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، امام حسین علیہ السلام 12 ائمہ سب آئیں گے، اور جتنے لوگ خالص مؤمن تھے، صالحین تھے، وہ اولیاء تھے، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جتنے لوگ بہت ہی زیادہ فاسق فاجر تھے، ظالم تھے، فرعون کی طرح تھے، ان کو بھی دوبارہ دنیا میں لایا جائے گا۔ اس دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا سزا ایک دفعہ دنیا میں بھی دیا جائے گا۔ یہ احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام، اور قرآنی آیات بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ البتہ اس کی تفصیل جو ہے ابھی اس کا مقام نہیں ہے، تفصیل دے دیں تو اس میں 2-3 لیکچرز کی ضرورت ہے۔ جی سر۔
اوکے، بہت شکریہ.